نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم السامعين والسامعات آج کی یہ مبارک محفل تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ کے نام منسوب ہے، لہذا زباں ہماری ہوگی بات سرکار کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات تاجدار کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات احمد مختار کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات آمنہ کے لال کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات دونوں جہاں کے سردار کی ہوگی۔ انہی کی محفل سنوارتی ہوں چراغ میرا ہے اور رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتی ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کی مطلب سے کہہ رہی ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ مرتبہ قیدت و محمد کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھ لیجئے بابا سے بلند درود شریف۔ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم حالت اسلام میں مرو۔ ملت اسلامیہ، دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو مرتے وقت حالت اسلام میں ہو، دنیا میں خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جس کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے، دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے۔ یہ مسلمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو بہت سے سادھو اور جوگی داڑھی رکھیا کرتے ہیں۔ کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو بہت سے قومیں بھی گوشت کھاتی نظر آتی ہیں۔ کیا کرتا اور پاجامہ پہننے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو لیڈر اور نیتا وغیرہ بھی کرتے پہنتے ہیں۔ ٹوپی اور امامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو پنجابی اور دیگر قوم کی ٹوپی اور پگڑیاں باندھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے ماننے کا نام اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جان نچھاور کرنے کا نام اسلام ہے، اللہ اور رسول کے نام پر جان و مال کی قربانی دینے کا نام اسلام ہے۔ ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کر رہی ہوں جس سے خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محبت رسول آخر ہوتی کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ خطیب ملت اسلامیہ، میں نے جو ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اور اللہ کو تم دوست رکھو گے تو صرف اور صرف مجھ سے محبت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ تباہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔
ہر وقت سرکار کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس یہودی کا ایک لڑکا تھا, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا, آنکھ سے آنکھیں مل گئی, حضور مسکرانے لگے. اس یہودی جو نوجوان کے دلوں کی تھی وہ دنیا ہی بدل گئی. کہیے سبحان اللہ. عداوت کا چراغ بجھ گیا, عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا. اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا. اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی. آخر محبت رسول غالب آئی. خواتین ملت اسلامیہ, جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا. ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا. اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا. اس کے والدین بہت علاج کرائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا, آواز باریک ہو گئی, ہو گئے. اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے ہاتھ پھیرا, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے میرے لال, اے میرے لختے جگر, اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو. اس نوجوان نے کہا کہ اے ابا جان, آپ میری آخری تمنا اور ہنسی خوشی سے پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں گا. میری معزز خواتین ملت اسلامیہ, ایک طرف باپ ماں کی والدین کی محبت, ایک طرف رسول کی محبت. وہ شخص والدین کی محبت کو ٹھکراتے ہوئے بھی پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اے میرے والد, میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, میری آخری خواہش ہے, مگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اسے ہنسی خوشی اور اسے پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اس کو اظہار کروں گا. خواتین ملت اسلامیہ, تو اس نوجوان نے کہا کہ ابا جان, آپ برا نہ مانیں, میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں. کہیں سبحان اللہ. لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا. اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے. ابا حضور, اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے. آپ اس کے سرہانے نجات کا آخری مصدق سنائے. بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش پورا کرنے اور پورا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا, سب غم و غصہ کو برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کروں گا, اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہو. یہودی قوم مل کر اگر مجھے ذات سے باہر بھی کر دیں گے, لیکن پھر بھی میں تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا. خواتین ملت اسلامی, وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں. یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا کہنا ہے. سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا جو دل تھا وہ نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کیا کہتا ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے. تمہاری محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے. تمہارے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے. اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مصدق سنا دو. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے جانثار صحابہ, میرے ساتھ چلو. اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ کر آئے جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے. سبحان اللہ.
جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی. اللہ اکبر. میری معزز خواتین ملت اسلامیہ باپ دل بلا کر کہا کہ میرے لال آنکھیں کھولو, دیکھو تمہارا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سرہانے کھڑے ہیں. آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح بھی کانپ کر لوٹتی ہوئی آتی ہے. کہیں مچل کر سبحان اللہ. بیمار آنکھیں کھول دی, نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اتنی تمنا ظاہر کی کہ میرے سرکار میں اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت کے لیے آیا ہوں. میں جادوانی کی طرف جا رہا ہوں, آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے, مگر میرے نامہ اعمال میں خدا لا شریک ہے, یعنی خدا اس میں شریک نہیں ہے. لا شریک کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ بعد وجود میری نجات کیسے ہوگی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں. اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا کہ اے میرے مالک, قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر میں اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ طیبہ کے ساتھ اس نوجوان کی روح نکل گئی. جس خواتین ملت اسلامیہ یہودی کا سارا گھر ماتم کا دہ بن گیا. اس نوجوان یہودی کے باپ نے کہا کہ حضور اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے, میرا نہیں ہے, یہ اسلام کی امانت ہے. اب یہ میرے گھر کے بجائے آپ کی در رحمت سے اٹھے گا. کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہوگی. حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے چلو کہ یہ جنت کے دولہوں کا جنازہ, دولہے کا جنازہ ہے. مدینے کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا. جوار کے سبھی لوگ جنازے میں شریک کے لیے جمع ہو گئے. آخر دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی کہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہ تھا, خالی ہاتھ نہیں تھا, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی. دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے, ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی. تو ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا کہ سرکار نے فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ جنازے میں شریک ہیں, اتنے کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی ہے. اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں اتارنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر انور قبر نور سے جگمگا رہی ہے. اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتے مبارک پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا. حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک گیا. نے کہا کیا بات ہے کہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے سن لیا, اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے ہی سے قبر میں حاضر تھی. وہ جنت کے دلہا کو لینے آئی تھی. اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھ کر اور عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو خود زندگی میں جو زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا تھا ایسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا گیا. خواتین ملت اسلامیہ آپ غور کیجئے تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں سے